السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 12 کی 5ویں اور 6ٹھی لائن پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں اور 8ویں لائن پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو سبق یاد کرنے کی دعا پڑھائی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سبق یاد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ آپ کو سبق جلدی سے یاد ہو جایا کرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیارے بچے اور ناظرین، آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے۔ آپ اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اور قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے تو آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا بھی آسان لگے گا اور قرآن پاک پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کو سبق جلدی سے یاد ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 7ویں اور 8ویں لائن۔ ہماری 6 لائنیں پوری ہوگی تھی کل، 7ویں اور 8ویں لائن ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ اظہار اور اخفا کا قاعدہ کہاں کہاں یوز ہوا ہے، اور کلر سے بھی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ تو اب میں 7ویں لائن کی پہلا کلمہ پڑھنے لگی ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا۔ اظہار کا قاعدہ پننا نہیں ہوگا، یعنی نون ساکن کو ہم نے چھپایا نہیں، ہم نے ظاہر کر کے پڑھا۔ ون ہر، تو یہ توجہ آپ نے کرنی ہے اور سیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اس میں پوائنٹ ہی یہی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد دونوں کے قاعدے سیم ہیں، تو آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو مشق آئے گی اس میں ہم تنوین کا بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال ہم نون ساکن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کی مثالیں ہیں۔ آپ نے ان کو توجہ سے اور دھیان سے سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ اور یہ کلر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گرین کلر اظہار کا قاعدے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور ریڈ کلر اخفا کے قاعدے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسیون، غین زیر غی، فسیون غی، داد واو پیش دو، فسیون غیدو، نون زبر نا، فسیون غیدونا۔ اب دیکھیں یون ہم نے پڑھا، نون ساکن کے بعد غائن آ گیا، اظہار کا قاعدہ، اس پہ ہم نے غنہ نہیں کیا۔ داد واو پیش دو حروف مدہ ہو گیا، اس کو ایک الف تک کھینچا، باقی سارا سمپل پڑھا گیا۔ تو آپ نے اس کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ اور جیسے یہ اب دیکھیں مختلف حروف مل کر ایک کلمہ بن گیا ہے، تو ہم نے آگے والے حروف کے ساتھ پچھلے حروف کو ملاتے جانا ہے۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے رواں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ہجے کیا کریں، پھر اس کو اگلے حروف کو پچھلے سے ملا کر پڑھا کریں، جیسے میں نے پڑھا اس کو فَسَيُنْغِدُونَ۔ نیکسٹ واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن، خا زبر خا، والمنخ، نون زیر نی، والمنخنی، قاف زبر کا، والمنخنقہ، تا پیش تو، والمنخنقۃ۔ اب قا کو حروف مستعلیہ پر پڑھا گیا، نون ساکن کے بعد خا آ گیا، اظہار کا قاعدہ یوز ہوا، یعنی حروف حلقیہ آ گیا، تو ہم نے اظہار کا قاعدہ یوز کیا اور نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، چھپانا نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، والمنخنقۃ، قاف کو پر پڑھا،
تو اس پہ بھی توجہ کرنی ہے. حروف مستعلیہ آ گیا تھا تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے. نیکسٹ ہے حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا حروف اخفا. اس میں ہم نے نون کو چھپا دیا تو اس میں غنہ بھی کرنا ہے اور نون کو چھپانا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کر جانا اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. انتا ایسے نہیں ہونا انتا. تو اس میں ہم نے ایک الف کی مقدار تک اس کو کھینچنا ہے, زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو آپ نے دیکھا اس میں ریڈ کلر ہے تو اخفا کا قاعدہ یوز ہوا. اس سے بھی یاد رکھیں لیکن آپ نے حروف اخفا یاد کرنے ہیں اور اظہار کے حروف حلقی یاد کرنے ہیں. اخفا میں حروف اخفا ہیں اور اظہار میں حروف حلقی ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اظہار میں ہم نے نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے اور غنہ نہیں کرنا. اخفا میں ہم نے نون ساکن کو غنہ کر کے پڑھنا ہے یعنی نون کو ہم نے چھپانا ہے. تو اس میں حروف اخفا ہیں وہ اپنے ذہن میں یاد رکھنے ہیں اور توجہ سے سننا ہے اور قواعد کو یاد کر لینا ہے. نیکسٹ ہے تا نون زبر تن سین واو زبر سو تن سو نون زبر نا تن سو نا. اب پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد سین آ گیا حروف اخفا. تو اخفا کا قاعدہ یوز ہوا. اس میں ہم نے نون ساکن پہ غنہ کیا اور نون کو چھپایا. تو اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. سین واو زبر سو کیا ہو گیا؟ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین, اس کو نہیں کھینچنا. اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. تو تن سو نا غنہ آ گیا اس پہ. نیکسٹ ہے نون نون پیش نن شین زیر شی نن شی زا پیش زو نن شیزو ہا الف زبر ہا نن شیزو ہا. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا. اخفا کا قاعدہ ہم نے غنہ کیا. زا کے اوپر پیش ہے اس پہ کچھ نہیں کرنا. ہا الف زبر ہا حروف مدہ, اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچا. تو آپ نے سارے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی کرنی ہے اور تاکہ آپ کے تلفظ کی ادائیگی بہتر ہو جائے. اس کو ایک کلمہ کہہ لیں کہ جب حروف مل جاتے ہیں تو ایک کلمہ بن جاتا ہے. اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے یعنی اگلے لفظ کو پچھلے سے ملانا ہے. پھر تیسرا پڑھا, پہلے دوسرے کے ساتھ ملایا, پھر تیسرے کے ساتھ ملا کر پیچھے سے پڑھا, پھر چوتھے کے ساتھ. جتنے آگے بڑھتے جائیں گے حروف ان کو سب کو ملا کر ہم نے پڑھنا ہے. نون شیزو ہا غنہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ہم نے اخفا میں. نیکسٹ ہے یا نون زبر ین صاد پیسو ین سو را واو پیش رو ین سورو نون زبر نا ین سورو نا. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اخفا. اخفا کا قاعدہ ہوا اس میں ہم نے نون پہ غنہ کیا. را واو پیش رو حروف مدہ ایک الف کی مقدار تک کھینچا, باقی سمپل پڑھا. تو دیکھیں آپ ساتھ ساتھ جب یہ دہراتے رہیں گے, میں ہر کلمے پہ آپ کو ہر قاعدہ بھی بتا رہی ہوں, ہر رول بھی بتا رہی ہوں, تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے. نیکسٹ ہے میم نون زبر من داد واو پیش دو من دو دال دو زیر دن من دو دن. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد داد حروف اخفا, اس پہ ہم نے غنہ کیا یعنی اخفا کا قاعدہ یوز ہوا تو غنہ کرنا ہے یعنی نون ساکن کو ہم نے چھپا دیا. اور داد واو پیش دو کیا ہو گیا؟ حروف مدہ, اس کو ایک الف تک کھینچا. ان سارے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے من دو دن. پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا ہجے کے ساتھ. اب میں رواں پڑھنے لگی ہوں, آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. تو میں شروع کرنے لگی ہوں رواں. آپ نے توجہ کرنی ہے کہ میں نے کہاں پہ غنہ کیا اور کہاں پہ نہیں کیا. یہ کلیئر میں نے بتا دیا ہے کہ گرین کلر پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا, ریڈ کلر پہ غنہ کرنا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اظہار ہے اور ایک اخفا ہے. لیکن آپ نے حروف حلقی اور حروف اخفا یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو جب قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو قواعد یاد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وَانْحَرْ فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَةُ أَنْتَ تَنْسَوْنَ نُنْشِزُهَا يَنْصُرُونَ مَنْدُودٍ. تو پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا رواں پڑھنا. آپ نے
اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور دہرائی کرنی ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ میں 2 لائنز اسی وجہ سے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا مدنی قاعدہ پڑھنا آ جائے اور مدنی قاعدہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ جب مدنی قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھ لیں گے۔ تو آپ نے توجہ اور دھیان سے سب کچھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ مزید ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔